اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے کورونا وبا کی جو دوسری لہر ہے اور کورونا کی جو مجموعی صورتحال ہے اس سے متعلق گفتگو کی. جو اپنے اہم نکات تھے وہ پیش کیے. انہوں نے کہا کہ IMF کو جو ممالک ہیں غریب ممالک ان کے قرضے معاف کرنے چاہیے, ان کے قرضے مؤخر کرنے چاہیے, اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پوری دنیا کو اس وقت مل کر اس وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اور IMF نے بھی اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں جو کہ کورونا وبا سے متعلق ہے. IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 78 ممالک کو مجموعی طور پر IMF نے اس کووڈ سے نمٹنے کے لیے قرض دیا تھا. 29 ممالک کے قرضے معاف کر دیے گئے ہیں, جبکہ 49 ممالک ان 78 ممالک میں غریب ترین ممالک شامل تھے. اور اپریل میں پاکستان کو $1 ارب 40 کروڑ قرض دیا گیا. مجموعی طور پر IMF اب تک $31 ارب کا قرضہ تمام ملکوں کو فراہم کر چکا ہے اور $280 ارب اس سلسلے میں مختص کیے گئے ہیں. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں. اس پوری صورتحال پر مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. منیر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. تو منیر صاحب, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب ملک ہیں ان کے قرضوں کو مؤخر کیا جائے, معاف کیا جائے. IMF یہ کہہ رہا ہے کہ 29 ملکوں کے قرضے وہ آلریڈی معاف کر چکا ہے. پاکستان کس کیٹیگری میں ہے؟ وہ جو غریب ترین ممالک 49 ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے IMF کی لسٹ میں. پاکستان کو اپریل میں بھی قرضہ دیا گیا تھا, تو یہ صورتحال کو ذرا واضح کیجیے. جی, پاکستان وہ 70 ملک ہیں جن کو ڈیٹ سسپینشن ملی ہے, ان میں پاکستان شامل ہے. اور پاکستان اس سسپینشن سے سب میں جو زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ پاکستان کو پہنچا ہے. تو اس میں جو ہماری ری پیمنٹس تھیں قرضے کی وہ فی الحال روک دی گئی ہیں. جو ڈیٹ کینسلیشن ہے وہ لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں, سب میں غریب جو ملک ہیں ان کی کینسل کی ہے IMF نے. پر ابھی ان کی جو بائیلیٹرل ڈیٹ ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیٹ ہے اس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو غریب ملک ہیں ان کو ایڈیشنل لیکوئڈیٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک طرف سے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کی بجٹ جو ڈیفیسٹ ہیں اس کو کم کیا جائے, دوسری طرف سے ان کو یہ کووڈ کا جو کرائسس ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ اچیو کرنی ہے. تو اس لیے ان کو ایڈیشنل پیسے کی ضرورت ہے, لیکوڈیٹی کی ضرورت ہے. تو اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے وہ انہوں نے یہ 10 پوائنٹ کا پلان دیا ہے, اور ہم اس پلان کو اب یہاں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے اس میں اضافہ ہو سکے. اور منیر صاحب, یہ جو پیمنٹس روکی گئی ہیں IMF کی جانب سے, اس میں جو ابھی تاخیر موقع دیا گیا ہے, تو یہ کب تک کے لیے اس کو روکا گیا ہے؟ کووڈ جب تک مکمل ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ڈیلے, یا پھر کوئی ڈیٹ اس کی دی گئی ہے؟ نہیں, یہ اگلی جون تک انہوں نے فی الحال اس کو سسپینڈ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آگے دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے حالات کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد میں زیادہ سسپینشن بھی اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور منیر صاحب, اپریل میں پاکستان کو $1 ارب 40 کروڑ کا قرض تو IMF کی طرف سے ملا ہے. پاکستان کو اس وقت کووڈ سے نمٹنے کے لیے کیا مزید قرضہ درکار ہے؟ کوئی مزید رقم چاہیے IMF سے؟ جی, میرے خیال میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ جی ہماری اکانومی کو سٹیمیولیٹ کرنے کے لیے ہمیں کافی پیسے خرچنے کی ضرورت ہے ڈومیسٹکلی. ہماری جتنے سوشل سیکٹرز ہیں, جو لو انکم کا جو طبقہ ہے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. انکمز کچھ کم ہو گئی ہیں, پروڈکشن جو کم ہو جاتی ہے تو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب $8 بلین تو حکومت نے دیا تھا, پر میرے خیال میں اس میں زیادہ اضافے کی ضرورت ہوگی. تو ہمیں ضرورت ہے ایڈیشنل لیکوڈیٹی کی, اور یہ ایڈیشنل لیکوڈیٹی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے یہ جو ترکیب ہیں, سب میں اہم جس میں سے ہے کہ وہ جو نئی اسپیشل ڈرائنگ رائٹس کریٹ کی جائیں, جس میں ایڈیشنل کوٹاز مل جائیں گی ڈیولپنگ کنٹریز کو. جو اس وقت ان یوٹیلائزڈ کوٹاز ہیں IMF میں, بہت سارے جو
جو ریچر کنٹریز ہیں ان کے کوٹاز نیوٹرلائزڈ ہیں اس کو استعمال کیا جائے. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی جو اہم بات کی کہ ایلیسٹ فائنینسنگ جو ہمارے ملکوں سے ڈیولپنگ کنٹریز سے جو کرمنل اور کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکلتا ہے ہمارے یہاں سے وہ بہت پیمانے پہ نکلتا ہے, اور اس کو اگر روک سکتے ہیں اور ہمارا پیسہ واپس کریں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا ڈیولپنگ کنٹریز کو. تو منیر صاحب اب یہ پرائم منسٹر $500 ارب مختص کرنے کی بات کر رہے ہیں. آئی ایم ایف آلریڈی $280 ارب مختص کر چکا ہے, لیکن اس میں سے صرف $31 ارب ابھی تک یوٹیلائز ہوئے ہیں. تو یہ کووڈ کو تو 7-8-9 ماہ ہو چکے ہیں اب تک, یہ یوٹیلائزیشن اتنی سلو کیوں ہے؟ کیا دوسرے ممالک کے لوگ پرائم منسٹرز قرضہ لینا نہیں چاہتے آئی ایم ایف سے, یا آئی ایم ایف کا ٹرسٹ نہیں ہے ان پر؟ یوٹیلائزیشن اتنی سلو کیوں ہے اب تک؟ جی ایلوکیشنز کافی ساری ہو رہی ہیں. اس کی یوٹیلائزیشن میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کے پروسیجرز ہوتی ہیں, ان کو اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد میں وہ قرضے دیتے ہیں اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں فیسلٹیز. تو اس میں پروسیس ہے, یہ یوٹیلائز ضرور ہوگا اور بہت ضرورت ہے. جو غریب ملک ہیں ان کو بہت ضرورت ہے اس وقت, تو یہ یوٹیلائزیشن ہوگی. اس میں کافی ان کی جو پروسیجرز ہیں اس میں فلیکسیبلٹی کے تحت ان کو برتاؤ کرنا پڑے گا ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ. اور منیر صاحب کل جو پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے, جس طرح غریب ممالک کی آواز انہوں نے اٹھائی ہے, کیا دوسرے ممالک کے سربراہان نے بھی کل اس طرح کی کوئی بات کی, اور وزیر اعظم کی اس بات کی کتنے ممالک کے سفیروں نے حمایت کی, کتنی سپورٹ ملی آپ کو وہاں سے اس بیان کے بعد؟ یہ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے. ہم پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ ڈیٹ سسپینشن کی پروپوزل دی تھی لاسٹ اپریل میں, اس ٹائم سے ہم انگیجڈ ہیں یہاں کنسلٹیشنز میں, اور پھر اس انیشیٹو کے بعد میں کینیڈا, جمیکا اور جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا جس میں بہت ساری آپشنز نکلی ہیں, فائنینسنگ کیسے ہو سکتی ہے. تو انہی آپشن سے ہم نے یہ پیش کیا ہے, یہ 10 پوائنٹ کا جو پرائم منسٹر کا پلان ہے, اور یہ ہم اس پہ کنسلٹیشن ہم شروع کریں گے انشاءاللہ, اور اس میں کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے کیونکہ جو ضروریات ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی وہ بہت اہم ہیں اس وقت, اور بہت کرائسس سچویشن ہے بہت سارے ملکوں کی. تو منیر صاحب یہ جو کچھ بڑے ممالک ہیں جو آئی ایم ایف میں بھی بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہی اس کی ویکسین بھی تیار کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو کسی نے آئی ایم ایف سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ غریب ملکوں کو یہ ویکسین کی فراہمی کم کاسٹ پر یا فری آف کاسٹ دلوانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے؟ جی وہ تو جاری ہے. وہ WHO میں ایک پروگرام شروع کیا, انہوں نے اس کو کوویکس کہتے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ریسورسز ہوں تو یہ ویکسین کو صحیح طرح سے گلوبلی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے. تو وہاں بھی یہ کام جاری ہے ویکسین کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کے اوپر, اور اس پہ بھی ہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جی یہ ویکسین ہے, اس کو سب کو یہ اویلیبل ہونا چاہیے, رچ ہو, غریب ہو یا دوسرے ممالک ہیں, سب کو ایکولی اویلیبل ہونا چاہیے. اور جو ولنریبل لوگ ہیں, جو بیمار ہیں, جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کو پرائیورٹی دیے جائے.